السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالکم جمیعا؟ ارجو ان تکونوا بخیر وصحۃ وسلامہ. انا معکم محمد عبداللہ المشمر. آج کا ہمارا سبق الدرس الثامن یعنی 8واں سبق ہے. امید ہے کہ آپ نے پچھلے اسباق کو انتہائی اہتمام سے سنا ہوگا. پہلے اسباق کو دہرائی کرنا، ان کو یاد رکھنا یہ ضروری ہے، اس لیے کہ ایک ترتیب سے ہم چل رہے ہیں. جو بندہ ظاہر سی بات ہے اس سبق کو پہلے دیکھے گا، اس کے لیے پچھلے سبق جو اس نے نہیں پڑھے ہوئے، اس سبق کو بھی سمجھنے میں اسے کچھ دقت ہوگی اور مشکل ہوگی. لہٰذا پچھلے تمام اسباق کو ایک ترتیب سے لے کر چلتے رہیے. تو آج کے ہم سبق میں پڑھیں گے ما یتعلق بالاکل والشرب، کھانے پینے کی چیزیں، کھانے پینے سے متعلق اشیاء، یا آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں علی السفرہ. سفرہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان. سفرہ دسترخوان، دسترخوان. سفرہ پر، دسترخوان پر عمومی طور پر کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ یہاں میں ایک چیز ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے مائدہ اور ایک ہوتا ہے سفرہ. مائدہ، سورہ مائدہ بھی ہے قرآن پاک میں. جب دسترخوان پر کھانا وغیرہ مکمل طور پر رکھ دیا جائے، مکمل دسترخوان تیار ہو چکا ہے کھانے کے لیے، کھانے کی چیزوں کے ساتھ وہ مکمل طور پر موجود ہیں وہاں پر چیزیں، تو اس کو مائدہ کہتے ہیں. اور اگر وہاں پر کوئی چیز نہ ہو، رکھ رہے ہوں یا اس سے پہلے ہو، تو اس کے اوپر علی السفرہ، سفرہ کا اطلاق ہوتا ہے. تو خبز، روٹی کو کہا جاتا ہے. یہاں پہ آپ کو ایک آپ کے ذوق کے لیے ایک مختصر سا لطیفہ سنا دیتا ہوں کہ عربی زبان کے جو ہمارے ہاں طلباء پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ہر لفظ بھول جاتے ہیں، لیکن یہ جو خبزن کا لفظ ہے اسے نہیں بھولتے، اس لیے کہ جو انسان کی غذا ہے وہ سب سے زیادہ اس کے لیے اہم ہے. تو خبزن ایک دفعہ بتانے کے بعد ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسے پورا سال نہیں بھولتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ انسان کا بڑا گہرا تعلق اور واسطہ ہے. تو خبزن روٹی کو کہتے ہیں، ماءن پانی، ادام سالن کو کہتے ہیں، مرق شوربے کو کہتے ہیں، شوربہ. ارز چاول، لحم گوشت، حمص مجروش چنے کی دال، عدس دال مسور جو ہوتی ہے. عدس کا لفظ قرآن پاک میں استعمال کیا ہے کہ جہاں بنی اسرائیل کا اور ان کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری انہوں نے کی تھی، وہاں پر آ کر لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها. تو عدس انہوں نے اس کے بجائے، من و سلوہ کے بجائے عدس کا مطالبہ کیا، تو یہ عدس قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے دال. سمن گھی کو کہتے ہیں، گھی. شطیرہ سینڈوچ، شطیرتن سینڈوچ. سلطہ سلاد کو کہتے ہیں. المخیض لسی کو کہتے ہیں. عسل شہد کو کہا جاتا ہے، اور یہ بھی احادیث مبارکہ میں کثرت سے استعمال ہوا ہے جہاں پر فضائل بیان کیے گئے ہیں. سکر چینی کو کہا جاتا ہے، چینی. ملح نمک. فطیرہ پراٹھے کو کہا جاتا ہے. رائب دہی. لبن دودھ. عرب میں حلیب کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اب جو موجودہ عرب ہیں وہ لبن کا استعمال قلیل کرتے ہیں، بہت کم کرتے ہیں، اور حلیب کا استعمال زیادہ کرتے ہیں. جب بھی وہاں پر دودھ کسی سے مانگا جاتا ہے یا دودھ پوچھا جاتا ہے تو اس میں حلیب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ویسے قرآن پاک نے اس کو استعمال کیا لبن کو.
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا کہ ہم تمہیں خالص دودھ جانوروں سے پلاتے ہیں۔ مثلجہ آئس کریم کو کہا جاتا ہے، آئس کریم۔ بیضہ مقلیہ تلا ہوا انڈا، عجہ آملیٹ، بطاطا مقلیہ چپس، اور المشروبات الغازیہ، المشروبات الغازیہ، المشروبات الغازیہ کے اندر ساری یہ پیپسی اور کوکا کولا، یہ جتنی چیزیں ہیں جو بوتل ٹائپ میں آتی ہیں ہمارے ہاں، وہ ساری کی ساری المشروبات الغازیہ میں آ جاتی ہیں۔ غاز کا مطلب اصل میں ویسے عربی میں گیس ہوتا ہے، گیس کو غاز کہا جاتا ہے، تو چونکہ ان چیزوں کے اندر گیس ہوتا ہے اس لیے المشروبات الغازیہ وہ چیزیں پینے والی جن کے اندر گیس ہوتا ہے اور وہ ہاضمے میں معاونت ثابت ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آج کے ہم نے سبق کے اندر یہ چیزیں پڑھی ہیں، میں ان کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں، تلفظ ان کا دیکھ لیجئے۔ خبزن روٹی، ماؤن پانی، ادام سالن، مرقن اس کو مرقن پڑھنا ہے۔ شوربہ، عروض چاول، لحمن گوشت، حمص مجروش چنے کی دال، عدسن دال، عام دال جو ہوتی ہے مسور کی اس کو، سمن گھی، شطیرہ سینڈوچ، سلطہ سلاد کو کہتے ہیں، المخیض لسی، اور عسل شہد، سکر چینی، ملح نمک، فطیرہ پراٹھا، رائب دہی، اور لبن دودھ، مثلجہ، مثلجہ جو آئس کریم ہے اس کو کہتے ہیں، بیضہ مقلیہ تلا ہوا انڈا، عجہ آملیٹ، بطاطا مقلیہ چپس، المشروبات الغازیہ یہ بوتلیں جتنی قسم کی ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی مہمان آپ کے پاس آئے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں اترغب الی المشروبات الغازیہ، کیا آپ بوتل پینا پسند کریں گے؟ اترغب الی المشروبات الغازیہ، کیا آپ بوتل پینا پسند کریں گے؟ لیکن کوشش کریں کہ بوتل سے اجتناب کریں تاکہ آپ کے معدے کے اندر جو ہے وہ زیادہ خرابی نہ ہو، تو ان چیزوں سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے وہ چیزیں جو دسترخوان پر عام طور پر رکھی جاتی ہیں ان کو ہم نے استعمال کیا ہے اور ان کو آج ہم نے سمجھا ہے۔ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے، اگر کچھ چیزیں اس میں سے رہ گئی ہوں انہیں ضرور کمنٹ میں کر دیں تاکہ ہم اگلے کسی سبق کے اندر ان کا استیعاب اور ان کا احاطہ کر سکیں۔ آج کے سبق کے لیے اتنا ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔